بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک نیک شخص کسی بادشاہ کے پاس نصیحت کرنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا اور وہ اس سے کہا کرتا، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی اچھائی کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، کیونکہ برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے۔ ایک جاہل درباری کو اس نیک شخص کی بادشاہ سے اس قربت پر بہت حسد تھا، تو اس نے اس کے قتل کی سازش تیار کی اور بادشاہ سے کہا، یہ شخص آپ کو بدبودار سمجھتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کل اس کو اپنے زیادہ قریب کیجئے گا۔ جب یہ آپ کے قریب ہوگا تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی بدبو سے بچ سکے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تم جاؤ، میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ یہ سازشی وہاں سے نکلا اور اس نیک شخص کو اگلے دن اپنے گھر دعوت پر بلا کر لسن کھلا دیا۔ وہ نیک آدمی وہاں سے نکل کر بادشاہ کے پاس آیا اور حسب عادت بادشاہ سے کہا، اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ برے کو عن قریب اس کی برائی ہی کافی ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آیا تو اس نے اس خوف سے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا کہیں بادشاہ لہسن کی بدبو نہ سونگھ لے۔ تو بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ فلاں آدمی سچ کہتا تھا۔ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ کسی کے لیے اپنے ہاتھ سے صرف انعام دینے کا ہی فرمان لکھا کرتا تھا، لیکن اب کی بار اس نے اپنے ایک گورنر کو اپنے ہاتھ سے لکھا کہ جب میرا خط لانے والا یہ شخص تمہارے پاس آئے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھیج دینا۔ اس نیک شخص نے وہ خط لیا اور دربار سے نکلا تو وہی سازشی شخص اسے ملا۔ اس نے پوچھا، یہ خط کیسا ہے؟ نیک شخص نے جواب دیا، شاید بادشاہ نے مجھے انعام لکھ کر دیا ہے۔ سازشی شخص نے کہا، یہ مجھے ہدیہ کر دو۔ تو اس نیک شخص نے بخوشی کہا، تم لے لو۔ پھر جب وہ شخص خط لے کر عامل کے پاس پہنچا تو اس عامل نے اس سے کہا، تمہارے خط میں لکھا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں اور تمہاری کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کو بھیج دوں۔ اس نے کہا، یہ خط میرے لیے نہیں ہے، میرے معاملہ میں اللہ عز و جل سے ڈرو تاکہ میں بادشاہ سے رابطہ کر سکوں۔ تو عامل نے کہا، بادشاہ کا خط آنے کے بعد اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا عامل نے اسے قتل کر کے اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر بادشاہ کو بھیج دی۔ پھر وہی نیک شخص حسب عادت بادشاہ کے پاس آیا اور اپنی بات دہرائی، اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو بادشاہ نے حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھا، تم نے خط کا کیا کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے فلاں شخص ملا تھا، اس نے مجھ سے وہ خط مانگا تو میں نے اسے بخوشی اسے دے دیا۔ تو بادشاہ نے کہا، اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم کہتے ہو کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے۔ تو اس نیک شخص نے جواب دیا کہ خدا جانتا ہے، میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، تم نے اپنی ناک پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ اس نے بتایا، اسی شخص نے مجھے لہسن کھلا دیا تھا اور میں نے پسند نہ کیا کہ آپ اس کی بدبو سونگھے۔ بادشاہ نے کہا، تم سچے ہو، اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ، برے آدمی کی برائی اسے پہنچ چکی ہے۔ دوستو، اللہ عز و جل ہم پر رحم فرمائے۔ حسد کی برائی میں غور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی حقیقت جانو۔ اپنے بھائی کی پریشانی پر خوشی کا اظہار مت کرو، کہیں اللہ عز و جل اسے اس سے نجات دے کر تمہیں اس میں مبتلا نہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔